السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع ایک بہت جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا. ان کے بارے میں گفتگو کی گئی اور بہت اہم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کچھ علم رکھیں، ان کی سیرت کے بارے میں، کیونکہ جس طرح خطبے میں خطیب نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قدوہ ہیں، یعنی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اس کے بعد آپ کے صحابہ ہیں جن کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو کس طرح لیا اور کس طرح اس کے پر عمل کیا، تو ہم بھی اسی طرح کا معاملہ کریں اور صحابہ کی طرح ہونے کی کوشش کریں، ان کی طرح علم حاصل کریں جس طرح علم حاصل کیا، ان کی طرح عمل کریں جس طرح انہوں نے عمل کیا. تو اس طرح کرنے کے لیے ان کی سیرت جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. یہ ایک قاعدہ ہے، ایک راز ہے، جس طرح علماء کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا کہ اللہ کا تقوی حاصل کرو، یعنی دوسرے معنوں میں اللہ سے ڈر جاؤ. اور یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، اللہ تمہیں سکھا دے گا. یہ علم حاصل کرنے کا ایک راز ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ علم تو حاصل کریں لیکن اس چیز کے پر عمل نہیں کرتے جس طرح اس پر صحابہ نے عمل کیا تھا. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم تقوی حاصل کریں، یعنی تقوی سے مراد یہ ہے کہ کیا چیزیں اللہ کو پسند ہے ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کے پر عمل کریں. کیا چیزیں اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم اس قسم کے کام نہ کریں، ان سے دور رہیں، ان سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو اس چیز کا نام تقوی ہے. جو علم اس نیت سے حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَيَعْلِمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور مزید اور بھی تمہیں اللہ رب العزت علم عطا فرمائے گا. تو صحابہ کرام کا یہی منہج تھا علم حاصل کرنے کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے، علم حاصل کرتے، تو مقصد یہ ہوتا کہ ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان کو کریں، اور جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو جان کے ان سے دور رہیں. یہی تقوی ہے. اس لیے اللہ رب العزت انہیں ان کے علم میں اور زیادہ برکت اور زیادہ انہیں علم میں اضافہ بھی عطا فرماتا تھا. تو یہ صحابہ کرام کا منہج تھا. اور ان میں ایک بہت اونچا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہے. جس طرح آپ آگے سنیں گے ان کے منقب میں جو احادیثیں آتی ہیں کہ ان کی کتنی فضیلت تھی. تو سوال اسی نیت سے ہونا چاہیے کہ تقوی حاصل کرے. یہ نہ ہو کہ محض سوال سامنے والے کو جانچنے کے لیے کی جائیں، یا سوال تو کیا جائے لیکن علم کے پر عمل کرنے کا مقصد نہ ہو، بس ایسی سوال کر لیا. یا پھر اگر سب لوگ ہیں، مجمع ہیں، سب سوال کر رہے ہیں، میں بھی ایک سوال کروں، اس قسم کی نیت نہیں، بلکہ اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے علم کا سوال ہو، اس کے پر عمل کرنا مقصود ہو. تب اللہ رب العزت اس بندے کو اس علم میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور زیادہ علم اضافہ بھی عطا فرماتا ہے. جس طرح قرآن مجید کی دوسری آیت بھی تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، حقیقی معنوں میں ایمان لائے ہیں، صرف منہ زبانی نہیں ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ ایمان لائے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ علم والے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے. علم سے مراد یہاں پہ عمل بھی ساتھ ہے. علم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دے گا. یعنی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اسٹیج ملے یا موقع ملے، ہم بھی دروس وغیرہ کریں گے، علمی باتیں کریں گے. اس طرح نہیں ہے. آپ علم حاصل کریں اخلاص نیت کے ساتھ. اللہ رب العزت نے خود یہ گارنٹی دی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کر دے گا. شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں، جس طرح صحابہ کرام لے کے آئے تھے، اور علم جو عطا فرمایا ہے، جو علم سیکھا گیا ہے، اس کے اوپر عمل کریں تو اللہ رب العزت ان کے درجات کو خود ہی بلند کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے خوب باخبر ہے. تمہارے ایمان سے اور تمہارے علم جو تم کو دیا گیا ہے اس کے پر عمل کرنے کے پر اللہ رب العزت پوری طرح باخبر ہے. تو جس میں یہ صفت پائی جائے گی، جس طرح صحابہ کرام میں موجود تھی، 100% تھی، تو ان کے درجات اللہ رب العزت نے بلند کر دیے. آج تک ان کا ذکر خیر ہم میں باقی ہے.
اسی لیے خطبے میں فرمایا گیا کہ یہ سب سے اہم چیز ہے ایک انسان کے لیے، سب سے اعلیٰ چیز اس کے لیے دین کا علم، شرعی علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کا علم، کیونکہ یہی اس کے لیے سب سے فائدہ دینے والی اور دنیا آخرت میں اسے سب سے زیادہ عزت عطا فرمانے والی چیز ہے۔ اور یہ چیز حضرت معاذ بن جبل میں بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے، اس حدیث میں آپ نے بہت سارے اپنے صحابہ کے نام گنوائے کہ فلاں صحابی میں یہ خوبی ہے، فلاں میں یہ خوبی ہے۔ جب آپ نے اس مقام پر آئے کہ میری امت میں حلال و حرام کو پہچاننے والا سب سے بڑا عالم حضرت معاذ بن جبل ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت ان کی کہ حلال و حرام، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، اس چیز کا فقہ، اس چیز کا سمجھ میری امت میں سب سے زیادہ اس چیز کا بڑا عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت بڑی فضیلت بتائی، حالانکہ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ ان کی سیرت میں یہ آتا ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ اپنے قوم کے سب سے ہوشیار، سب سے قابل نوجوان تھے، اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ نوجوان دین کا شوق رکھیں، دین کا علم حاصل کریں۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ تقریباً 18 سال کے تھے جب سے انہوں نے دین کو سیکھنا شروع کیا۔ اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے اگر ہم نے نہیں سیکھا تو بڑے ہو کے ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اس طرح نہیں ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی علم کی حد نہیں ہے کہ آپ اگر بچپن سے نہیں سیکھیں تو بعد میں نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کو جب بھی اس چیز کا احساس ہو کہ مجھے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے تھا، میں نے کوتاہی کی ہے، اس وقت سے شروع ہو جائیں، اپنے علم کی فکر نہ کریں۔ صحابہ کرام میں سے کتنے سارے تھے جن کی عمر اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، لیکن دین کا علم حاصل کر کے اللہ اور عزت انہیں دین میں بھی برکت دی، عمل میں بھی برکت دی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 18 سال کے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 33 سال یا اس کے آس پاس کی عمر میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، یعنی چھوٹی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ حلال و حرام کو سب سے جاننے والے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی معاذ یوم القیامت امام العلماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو معاذ بن جبل یہ علماء کی صف میں سب سے آگے آئیں گے، یعنی علماء میں سب سے آگے حضرت معاذ بن جبل ہوں گے۔ تو اتنی بڑی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے لیے دی، یہ اسی لیے دی کیونکہ ان کا علم سے بہت زیادہ شوق تھا، ان سے بہت زیادہ محبت ان کی تھی، اور اللہ اور عزت نے ان کے علم میں برکت بھی عطا فرمائی، اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اونچا مقام ان کو ملا۔ جس طرح صحابہ کرام ان کے بارے میں بتاتے بھی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کیا کرتے، یعنی لازم آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، علم کا سوال کیا کرتے تھے، لیکن یاد رہیں سوال اس لیے ہوتا تھا تاکہ علم حاصل کریں اور اللہ کا تقوی حاصل کریں۔ جس طرح ایک مقام پر صحابہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور آپ سے سوال کیا کہ مجھے قرآن پڑھائیے، یعنی قرآن پڑھنا بھی سیکھنا ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی سیکھنا ہے، اور اس کے پر عمل جیسے کرنا ہے معنی پر وہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ معاذ کو قرآن پڑھاؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی گواہی آتی ہے کہ یہ بہت ہی ہوشیار اور فہم میں بہت ہی آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت بھی۔ اور بھی بہت سارے صحابہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل حسن الخلق، یعنی بہت ہی اچھے اخلاق والے، ایک عالم میں یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے، ایک طالب میں بھی اور ایک عالم میں بھی یہ چیز ہونا بہت ضروری کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہو، اور یہ اسلامی تربیت سے آتا ہے، بہت ہی اچھے اخلاق کے حامل اور بہت ہی اچھی سیرت کے حامل، کیونکہ جو شخص قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے پر عمل کرتا ہے، تو یہ نور اس کے چہرے پر اور اس کے حالات پر، اس کے اعضاء پر بھی جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، اور یہ خوبصورتی اس کے چہرے پہ بھی آتی ہے۔ تو صحابہ کرام بھی اس چیز کی گواہی دیا کرتے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل حسن سیرت اور حسن خلق، یعنی بہت ہی بہترین ان کے اعمال تھے۔ جب بھی کوئی طالب علم ان کے سامنے بیٹھتا تو اس کا دل خوش ہو جاتا، اس کا دل بھی علم کے نور سے منور ہو جاتا۔ اسی لیے اور طالب اور متعلم یعنی سکھانے والا اور سیکھنے والا، ان کا معاملہ بھی آپس میں بہت گہرا ہونا چاہیے، جس طرح معاذ بن جبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا انی لا احبک، یہ معاذ کہ معاذ بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم الشان بات اپنے صحابی رسول اپنے جو صحابی حضرت معاذ ابن جبل کو فرما رہے ہیں کہ بے شک معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ ان کی محبت اللہ اس کے رسول سے بہت زیادہ تھی۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جس کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہوتی ہے ہمیں اس سے اتنی ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جس کی شخص کی محبت کم ہوگی ہماری محبت بھی اس سے کم ہوگی، کیونکہ ایک مسلمان کی اصل محبت اللہ اس کے رسول سے ہوتی ہے۔ تو جو شخص ان سے محبت کرتا ہے ہمارے دل میں بھی اگر ایمان ہے تو محبت اس شخص کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، اور جو شخص نافرمان ہے ہمارے دل میں اس شخص کے لیے محبت کم ہونی چاہیے۔ یہ فطری طور پر ایک مسلمان میں چیز ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک عالم اور متعلم، یہ ایک سکھانے والا اور جو سیکھنے والا شخص ہے، طالب ہے، آپس میں ان کا ایسی رشتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کریں، نہ کہ یہ ہو کہ صرف اپنی فیس کے لیے یا پھر اپنا ڈیوٹی ٹائم تک کے لیے معاملہ ہو، اور اپنے جن کو سکھانے والا ہو ان کے ساتھ کوئی اخلاص کا معاملہ نہ ہو تاکہ انہیں مکمل طور میں فائدہ نہ دے سکے، بلکہ ان سے پیار محبت کا معاملہ ہو اور اس کو اظہار بھی کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو حضرت معاذ ابن جبل نے بھی جواب میں اپنی محبت کا اظہار کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ انی لأحبک، میرے والدین آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بعد یعنی صرف محبت کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے بلکہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بہت خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، ہر نماز کے آخری حصے میں اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کو یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں، علی ذکرک و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے میں، و حسن عبادتک، اور بہترین انداز سے تیری عبادت کرنے میں، ان تینوں چیزوں پر میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر نماز کے آخری حصے میں یہ دعا کرنا، کبھی نہیں بولنا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ تحفہ میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں کہ ہر نماز کے آخر میں ان تینوں چیزوں پر اللہ سے مدد مانگنا، علی ذکرک، اللہ تیرے ذکر پر میری مدد کر، تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد کر، و حسن عبادت، بہترین عبادت کرنے میں، یعنی صرف عبادت کرنا نہیں کہ جیسے دل چاہا اس طرح نماز پڑھ لی، تلاوت کر لیا، روزہ رکھ لیا، حسن عبادت ایک سنت کے مطابق بہترین عبادت میں میری مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرما۔ اور بھی بہت ساری احادیث ذکر کی گئی حضرت معاذ ابن جبل کے منقب میں۔ ایک بہت عظیم الشان صفت جو کہ صحابہ کرام نے جس کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 4 ایسے صحابہ کا نام گنوایا گیا جنہوں نے پورا قرآن اپنے سینوں میں جمع کر لیا تھا، یعنی قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا، اور ان کا حفظ کرنا ہمارے حفظ کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام جب حفظ کرتے تو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا لے کر اس کے عربی الفاظ یاد کرتے اور اس میں جو معنی ہوتا ہے اس کو سمجھتے، اور سمجھنے کے بعد اس میں جو احکام اللہ رب العزت نے دیے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے۔ جب تک یہ نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے، یہ ان کا معمول ہوتا تھا۔ صرف عربی میں حفظ کر لینا، اور جب پوچھا جائے کہ الحمدو کا کیا مطلب ہے جو کہ قرآن میں سب سے شروع میں آ رہا ہے، تو ایک حافظ قرآن کو اس کا مطلب نہ آئے۔ صحابہ کرام کا یہ منہج نہیں تھا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں لیتے، ان 10 آیتوں کو حفظ کرتے، یعنی عربی میں جو ہوتے الفاظ ان کو یاد کرتے، ان کے معنی کو سمجھتے، ان میں جو احکام ہوتے اس کے پر عمل کرتے۔ جب تک یہ نہیں کر لیتے تو تب تک ہم آگے نہیں بڑھتے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے وقت میں 4 لوگوں نے قرآن کو مکمل طور پر جمع کر لیا تھا، ان میں سے ایک نام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا۔ تو کتنا بڑی عظیم الشان شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن مجید انہوں نے پورا جمع کر لیا تھا۔ ابھی بھی قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہے عربی میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، حفظ کر لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس کے معنی کو سمجھیں، اور جو احکام اس کے اندر ہے اس کو سمجھیں، تاکہ اصل مقصود جو قرآن مجید کا ہے وہ حاصل ہو۔ اسی طرح ایک قاعدہ عام طور پہ علماء بتاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، اور حضرت معاذ ابن جبل سے اس چیز کی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ علم کو انسان کو بہت زیادہ وقت دینا ضروری ہے، اپنی پوری محنت لگانا ضروری ہے، تب کچھ تھوڑا بہت علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح معاذ ابن جبل علم کو بہت وقت دیا کرتے تھے، پورا اہتمام اپنا دیا کرتے تھے، تب آپ کے پاس تھوڑا سا علم آئے گا۔
عام طور پہ لوگوں میں کوتاہی دکھی جاتی ہے، وہ شروع کرتے ہیں کچھ دروس میں جانا، کلاسز میں جانا، اور تھوڑا وقت لگاتے ہیں، تھوڑا سا اہتمام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں شروعات میں کچھ سمجھ میں آنا نہیں ہوا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تب ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ علم کو آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، بہت وقت لگانا پڑتا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ مشغول ہیں، صحابہ کرام کے پاس بہت فری وقت ہوتا تھا تو وہ علم کو وقت دیتے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی کام کرتے تھے، آپ بھی کام کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے دین کو ترجیح دیتے تھے۔ دنیا میں اتنا مل گیا جتنا ہمارے لیے آج کے دن کے لیے کافی ہے، ان کے لیے اتنا کافی ہوتا تھا، اس کے بعد وہ وقت اپنا دین کو دیتے تھے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، نہیں تو کام ان کے بھی تھے، کھانا پینا بیوی بچے ان کے بھی تھے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی سوچتے تھے کہ صحابہ کرام کے پاس بہت وقت ہوتا تھا اس لیے وہ سیکھتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن دین کو نہیں سیکھتے، یہ ان کے اپنے دل کے جذبات کی بات ہے، وقت ہونے کے باوجود بھی نہیں سیکھتے۔ ان کے پاس کام بھی ہوتا تھا، مشغول بھی ہوتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اس کے باوجود دین کا علم حاصل کرنے کا انہیں شوق تھا، انہیں پتہ تھا کہ اصلی کامیابی اسی میں ہے، ہماری نوکری، ہمارا کام وغیرہ یہ صرف کچھ وقت کے لیے ہے، دنیا گزارنے کے لیے ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھاگا جائے۔ تو علم کو وقت دینا ضروری ہے۔ تھوڑا ایک دو مجالس میں بیٹھ کے آدمی بولے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا، میں اس لائق نہیں ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ کوشش کرنے سے یہ چیز آتی، محنت کرنے سے آتی ہے، بغیر محنت کے کسی کو بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہ دینی علم ہے، شرعی علم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ رب العزت کے علم میں سے بغیر اس کی اجازت کے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی مدد بھی چاہیے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ مدد بھی کی کہ اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کیجیے۔ بہت مشہور حدیث ہے، سب نے سنی بھی ہے، کہ ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ جا رہے تھے، تب انہیں پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی بیماری آ چکی ہے اور وہاں پہ جانے سے خطرہ ہے، جو بھی جائے گا وہاں پہ اس کا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس جگہ جایا جائے یا پھر واپس چلے جایا جائے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر آگے جائیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اگر واپس جائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پہ جتنے بھی صحابہ تھے سب سے مشورہ کیا، باری باری سب سے مشورہ کیا، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آگے جایا جائے، یعنی اس جگہ پہ جایا جائے، ڈرا نہ جائے، جو بھی بیماری ہوگی دیکھا جائے گا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ وہاں پہ مت جایا جائے، جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کو خطرے میں نہیں ڈالیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے مشورہ کیا، سب کے الگ الگ مشورے تھے، بعد میں آخر میں کچھ صحابہ نے اتفاق سے یہ مشورہ دیا کہ ہم واپس جائیں گے، اس جگہ پہ نہیں جائیں گے۔ تو اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ میں امیر ترین صحابی تھے، تاجروں میں ان کا سب سے اونچا نام تھا، اور بہت زیادہ مالدار صحابی تھے، تاجر صحابی تھے۔ اب انسان یہ بہانہ نہیں کرے کہ میرے پاس اتنا بزنس ہے، میں کیسے کام کروں، میں کیسے دین کا علم حاصل کروں۔ اگر آپ کے دل میں نیت ہے، کوشش کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف جو وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ آ گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، قافلہ واپس کیوں جا رہا ہے؟ تو سب نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابی جتنے موجود تھے سب سے مشورہ کیا، آخر میں مشورہ کر کے ان کی رائے یہ بنی کہ ہم واپس جائیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم موجود ہے۔ سب سے مشغول صحابی ہو سکتے ہیں اپنی دنیا کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، لیکن اس چیز نے انہیں علم حاصل کرنے سے غفلت میں نہیں ڈالا۔ ایک ایسی حدیث جو باقی صحابہ نہیں سن سکے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں سنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس زمانے کے بزنس ٹائکون آپ بول سکتے ہیں، انہوں نے حدیث سنی ہے، آ کے سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی کہ اگر یہ بیماری کسی جگہ پہ ہو اور تم وہاں پہ ہو تو وہاں سے نکلنا نہیں، اور اگر وہاں پہ نہیں ہو تو اس جگہ پہ جانا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل نہ کرنا یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ کی دنیا نے، آپ نے خود اپنی دنیا کو اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ جس نے آپ کو مشغول کر لیا۔ آپ اپنی دنیا کو بھی حاصل کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن دین کا علم ضرور حاصل کریں۔ آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ عالم دین بنے، لیکن جو آپ کی ضروریات دین ہیں، بنیادی باتیں ہیں، وہ تو سیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور ان کی علم کی حرص بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے سوال بھی اسی حرص کے مطابق کیا، کیونکہ جس طرح خطبے کے شروع میں بتایا گیا کہ علم عمل کے لیے ہونا چاہیے، کہ علم کا سوال عمل کے لیے ہونا چاہیے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ
پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے. یعنی ایسا سوال، اور یہی سوال ہر مسلمان کے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں یا کچھ خاص موقع پہ نہیں، ہر وقت ہونا چاہیے کہ ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ساری باتیں بتائی، اور ان میں شروعات بنیادی باتوں سے ہوئی ہیں. یعنی کوئی بہت گہری باتیں قرآن و حدیث سے استدلال کر کے مشکل سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں، ایسی باتیں نہیں، بنیادی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی. مثال کے طور پہ تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ہرگز شریک نہ کرو. یہ بنیادی باتیں ہیں. تو یہ علم حاصل کرنے سے کسی کو بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب بھی سمجھنا. پہلی ہی چیز کہ اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرو. صرف اسی چیز کو سمجھنا ایک انسان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہے، صرف علماء کے لیے نہیں، کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرنا ہی کس طرح ہے یہ ہر کسی کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اور بھی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی. آخر تک آپ نے یہ بھی بتائی کہ یہ تمام چیزیں ان پر تم کس طرح کنٹرول رکھ سکتے ہو کہ یہ عبادات تم سے ضائع نہ ہو. کیونکہ تم نے سوال کیا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے مجھے بچا لے. تو یہ تمام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گنوائے، بہت ساری چیزیں آپ نے انہیں بتائیں. آخر میں آپ نے بتایا کہ ان چیزوں کا ملاک، یعنی ایسی چیزیں جو ان کو کنٹرول میں رکھیں اور تمہارے یہ اعمال ضائع نہ ہو. میں وہ بات بھی تمہیں بتا دوں، یعنی عمل تو تمہیں معلوم ہو گیا، ہو سکتا ہے کر بھی رہے ہو، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان اعمال کو ضائع بھی کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی میں تمہیں بتاؤں. تو حضرت معاذ بن جبل نے بتایا کہ بے شک اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے ایسی کیا چیزیں ہیں جو ان تمام اعمال کو ضائع بھی کر سکتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول کیا ہم جو بولتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ کی جا سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم مشکل میں آ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گن پائے، یعنی عربی زبان میں ایسی بات کی جاتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اس زبان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا ان کی زبان کی وجہ سے. تو یہ پوری تعلیم حضرت معاذ بن جبل نے اپنے علم کے شوق کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ نے انہیں یہ تمام عبادات بتائی. لمبی حدیث ہے، لیکن آخر میں آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ عمل کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے بچنا، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچنا بھی ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اپنی زبان پر مکمل طور پر قابو رکھو. کوئی ایسی بات جو کہ اللہ اور عزت کو ناپسند ہو یہ نہ نکالنا کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو. لوگوں کو تکلیف دینے والی بات نہ نکالنا کہ اس کا معاوضہ تمہیں دنیا میں اگر نہیں دے سکو تو آخر میں تم سے دیا جائے. تو اپنی زبان پر مکمل طور پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح معاذ بن جبل کے بارے میں اور بھی بہت ساری فضیلت آتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے میں پڑھیں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں، اور ان کی طرح خود بھی ہونے کی کوشش کریں، اور اپنی نوجوان نسل کو خاص طور پر ان کی طرح بنانے کی کوشش کریں. جس طرح صحابہ کرام نے ان کے بارے میں شہادت دی، اپنی قوم کے سب سے سمجھدار شخص تھے. تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کا بچہ دنیاوی اسکول میں نہیں چلتا تو اس کو دینی مدارس میں ڈال دیتے ہیں، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ جو ہوشیار بچے ہیں انہیں دین کا عالم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اپنی قوم کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو دین کے علم کے لیے ڈالتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے جو کہ دنیاوی اسکول وغیرہ میں نہیں چلے، تو ابھی ان کو دینی مدارس میں ڈال دیا. نہیں، جو ہوشیار بچے ہیں آپ بچپن سے دیکھتے ہیں کہ ان کا حافظہ مضبوط ہے، ان کی سوچ بھی تیز ہے، بچپن سے پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بچوں کو دین کا تعلیم دیں، کیونکہ بڑے ہو کے یہ پورے معاشرے کی ذمہ دار ہیں، تمام لوگوں کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں، اپنی قوم کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل جیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑے بڑے مہمات پر بھیجا کرتے تھے اور انہیں بڑے پیغام دے کے بھیجا کرتے تھے. جس طرح بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھی بھیجا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہیں، تو ان سے اچھے سے پیش آنا. آپ نے انہیں تعلیم بھی دی، اور صرف ایک آدمی کو آپ نے بھیجا، بہت سارے متعدد لوگوں کو، جماعت کو نہیں بھیجا، ایک آدمی کو، کیونکہ ایک آدمی عالم دین تھا. صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی. ایک عالم دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، اور دیگر صحابہ سے بھی آپ نے سیکھا. تو حضرت معاذ بن جبل ایک آدمی کو اکیلا آپ نے وہاں پہ بھیجا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اور آپ نے فرمایا کہ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں کس طرح دعوت دینی، یہ بھی آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا،
کیونکہ سب سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ اخلاق اچھا کرے. نہیں، اسلام میں سب سے پہلے توحید کی دعوت، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، اگر اس کو قبول کر لیں پھر نماز کی دعوت، اگر اس کو قبول کر لیں تو پھر زکوٰۃ کی دعوت، اگر اس کو قبول کر لیں تو اسی طرح باقی جو اسلام کے ارکان آتے ہیں اس طرح انہیں دعوت دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس طرح تعلیم دے کر دوسرے لوگوں کے پاس بھیجتے تھے. تو ہماری نوجوان نسل، ہمارے علماء کو بھی اس طرح تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اسی طرح آپ کی فضیلت میں یہ بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے، یعنی قرآن سیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان صحابہ سے جا کے قرآن سیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 صحابہ کا نام لیا، ان میں سے ایک نام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. اور اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے. ہم آج کل سوچتے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی کچھ بھی بول رہا ہے اس کو سننا شروع کر دیں. نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو عالم جس کو آپ سن رہے ہیں اس سے پچھلے علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس نے کہاں سے سیکھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان سے سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آپ کے بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ان 4 صحابہ سے جا کے سیکھیں. یعنی آپ نے ان 4 صحابہ کو خاص اس لیے کیا کیونکہ یہ اس چیز میں ماہر تھے. تو آپ جس سے علم سیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. صرف یوٹیوب کھول لینا یا پھر کسی کو بھی جا کے سننا شروع کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں اس چیز کا پیغام ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان 4 صحابہ سے قرآن سیکھے، ان میں ایک نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا تھا. الغرض ان کے بارے میں ان کی جو فضیلت میں اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، ان کے مناقب اور بھی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی سیرت بھی علماء نے جمع کی ہے، ان کے جتنے بھی مناقب تھے ان کو بھی جمع کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کتابوں کو حاصل کریں. اردو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے، انگریزی میں بھی ہوتا ہے. ان کے بارے میں علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو ان کی کہانیاں سنایا کریں تاکہ ہمارے بچے غیر مسلمانوں کی طرف راغب ہونے کے بجائے صحابہ کرام کی طرف دیکھیں، جو کہ ہمارے اصلی آئیڈیل، اصلی ہیرو ہمارے صحابہ کرام ہیں. لیکن ان کے بارے میں ہمارے بچوں کو علم نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے جو انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی اور ان کی فطرت کے لیے بھی بہتری نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام کے بارے میں خود بھی علم حاصل کریں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ان کو ان کے بارے میں تعلیم دیا کریں اور انہیں یہ بتایا کریں کہ انہوں نے بھی صحابہ کرام کی طرح ہونا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کا منہج سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور اپنے گھر والوں کو اسی طرح ہونے کی توفیق عطا فرمائے.